جناب بٹ صاحب، یہ کیا چل رہا ہے 28ویں ترمیم آپ لوگ واقعی کر رہے ہیں یا یہ صرف ابھی شور ہے؟ ایک وزیر کہتا ہے ان چیزوں پہ چل رہا ہے، ایک وزیر کہتے ہیں ابھی اتحادیوں سے بات کرنی ہے، اصل چل کیا رہا ہے ذرا بتا ہی دیں آپ۔ بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم اگر آئے گی، جو ابھی تک تو اس کا کوئی بات نہیں ہو رہی، اگر 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک یونانیمسلی 28ویں ترمیم جب آئے گی، ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے، 28ویں ترمیم کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے جب 28ویں ترمیم آئے گی اس پہ جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو دیکھیں اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، جب ہم جو اتحادی جماعت ہم سب بیٹھ کے جب اس پہ اتفاق کریں گے وہ اسمبلی میں لائی جائے گی، اپوزیشن سے بھی ہم بات کریں گے۔ آپ کے اتحادی خوش نہیں ہے نا؟ اپوزیشن نے آپ وہی کے اتحادی کچھ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں نا، ہمارے سے مل کے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اتحادی جب ان سے بات، ابھی تو بات ہی نہیں ہو رہی 28ویں ترمیم پہ، جب ہوگی تو اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے بات ہوگی، اگر کسی چیز پہ اختلاف ہوگا تو وہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں گے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کا حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے ٹی وی پہ یہ کہا ہے کہ بالکل کچھ چیزیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا این ایف سی، پھر فوج کی تنخواہیں اور دیگر معاملات پہ بات کی، انہوں نے تو جو ووٹرز کی عمر ہے وہ بھی 18 سے 25 سال کرنے کی، پھر ایک انہوں نے کمنٹ بھی کیا کہ بھائی اگر آپ 25 سے پہلے الیکشن لڑ نہیں سکتے تو پھر دینے والی کیا بات ہے، چاہے یہ فار دی سیک آف آرگومنٹ ہی سے تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس کا مطلب کچھ تو چل رہا ہے نا آپ کے ہاں، یعنی باقاعدہ ڈرافٹ سامنے نہیں آیا، وہ پچھلی دفعہ بھی آپ اچانک ڈرافٹ لے آتے ہیں سامنے، پھر وہ ترمیم ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر رانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ 25 سال کی عمر کی ووٹنگ جو بات ہوگی، بات کرنا اور اس پہ ایک کہتے ہیں نا کہ قانون بنانے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اگر الیکشن میں بندہ حصہ بھی لے سکتا ہے وہی جو 25 سال سے زیادہ ہو، تو ووٹ بھی وہی ڈالے جو 25 سال سے زیادہ ہو، ایک بات ہے، ابھی اس پہ کوئی بات ہو نہیں رہی۔ لیکن آپ نے حمایت کر دی ہے، آپ کی اپنی بھی ذاتی سوچ یہی ہے کہ 25 سال کی عمر ہونی چاہیے ووٹر کی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آرگومنٹ دیکھیں نا، آپ مجھے اگر ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں 18 سال کی عمر کا، 20 سال کی عمر کا، لیکن آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، اس لیے اگر وہ الیکشن لڑنے کی بھی عمر 18 سال ہے تو پھر اس کو ووٹ بھی دینا چاہیے۔ اگر الیکشن لڑنے کی عمر 25 سال پابندی ہے تو پھر 25 سال والا ووٹ۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس ملک میں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اور کچھ باتیں وہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ خواہش ہے، خبر ہے، رائے ہے، کیا ہے، ساری باتیں پوچھتے ہیں ان سے۔ آپ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پورا ملک اسی طرف ہی جا رہا ہے، یہ یعنی ایک آپ نے کہا کہ اگر مضبوط پاکستان چاہیے تو آپ نے بالکل کہا کہ بھئی فیلڈ مارشل جو ہیں مکمل اختیارات کے ساتھ صدر ہونا چاہیے انہیں پاکستان کا، پھر آپ نے اس کی تفصیل بھی آگے بتائی ہے۔ تو اب بہت سے لوگ تو اس کے یعنی حامی بھی ہوں گے، کچھ مخالف بھی ہوں گے اس رائے کے، یہ آپ کی رائے ہے، خواہش ہے یا یہ خبر بھی ہے کنور صاحب؟ دیکھا جی، پاکستان کے آپ تمام جغرافیائی اسٹریٹجی کو دیکھیں اور پاکستان کے ماضی میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، 11 سال تک صدر مملکت رہے، مشرف صاحب آئے، 9 سال کے صدر مملکت رہے، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی رہے، ضیاء الحق صاحب بھی چیف آف دی آرمی سٹاف رہے۔ اب جب چاروں طرف ہمارے جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جنگ ختم نہیں ہو رہی، اور ابھی تک خطرے جو ہے مصر کی آپ یو اے کا بھی دیکھ لیں، اسرائیل کا بھی دیکھ لیں، ایران کو دیکھیں، سارے صورتحال بھی جو ہو رہے ہیں۔ آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، وہ بھی ایمرجنسی میں وہ بھی ایران گئے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سول گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کو سنبھال سکیں۔ اس لحاظ سے جو دنیا کی عالمی طاقت ہے، اب ٹرمپ تو کسی عام آدمی سے بات تو نہیں کرتا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسی شخصیت جو عالمی طاقت کے سربراہ ہیں وہ فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ لنچ کی تو چھوڑیں، لنچ پہ ورکی لنچ تو معمولی بات ہے، لیکن ہر معاملے میں مشورہ، ہر معاملے میں کی تعریف، چائنا گئے وہاں بھی فیلڈ مارشل کی تعریف۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر ہی آ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی عالمی طاقتیں فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہی ہیں تو فیلڈ مارشل تو پروٹوکول کے لحاظ سے پرائم منسٹر کے انڈر ہے نا،
آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کسی وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، کسی پالیسی میٹر کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے میں 18ویں طور پر یا 28ویں امینڈمنٹ میں 18ویں امینڈمنٹ کو چھیڑخانی کر رہے ہیں، اسے بہت چیزیں نکال رہے ہیں، وفاق کو دے رہے ہیں، اگر یہ ان کو ناگوار گزرے آصف علی زرداری صاحب کو اور وہ مستعفی ہو جائیں اپنی پارٹی مفادات کے تحت اور پوسٹ خالی ہو جاتی ہے، تو پھر محسوس یہ ہوگا کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کو تو آپ بنائیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو پھر تو فیلڈ مارشل کی تحصیل ختم ہو گئی. وہ تو ٹھیک ہے. تو 28ویں ترمیم کیسے ہونی ہے اگر زرداری صاحب نے ناراض ہو کے گھر چلے جانا ہے؟ نمبر کہاں سے پورے کرنے ہیں سر جی؟ کیا ویلیو اس کی آپ کی؟ ویلیو جب فیصلہ کریں گے ہم نے ترمیم کرنی ہے تو وہ گھنٹوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں مائی ڈیئر، گھنٹوں میں. یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں. امینڈمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ بات یہ 26ویں امینڈمنٹ میں آپ بلاول نے کتنی کوشش کی تھی، یعنی بلاول کو بہت بڑا جاتا ہے کریڈٹ کہ 26 امینڈمنٹ میں تو شہباز شریف جو تھے وہ اندر خانہ ناراض تھے، نہیں ان کی خواہش نہیں تھی، لیکن بلاول زرداری نے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے رات دن ایک کر دیا اور جناب فضل الرحمان کے گھر جاتے رہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ہم تو کہہ ہو جائے تو پھر ہو جائے گی. آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ آپ نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، اور اس وقت پھر جب وہ فیلڈ مارشل بنے اس کا بھی آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کی تو بس ایک ٹائٹل ہے، اور پھر CDF والی تجویز بھی دی، اور پھر بعد میں وہ ہو بھی گیا. آپ نے یہ گفتگو بھی فرمائی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کے کچھ شواہد یا آپ آس پاس کے حالات وہی بتا رہے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب باتیں سب سامنے، تو میں بتاؤں پاکستان کے سب سے زیادہ ایک مدبر سیاستدان جو ہیں وہ ہیں آصف علی زرداری جی. بہت بڑی مدبر شخصیت ہے وہ. جب ان کو ساری صورتحال بتائی جائے گی کہ جناب آپ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، انٹرنیشنل اسٹریٹجی ساری فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ مستعفی ہو جاتے ہیں اور سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں پاکستان کے مفاد میں یہ 2-3 سال کے لیے بنیں گے، وہ تو پرماننٹ پوسٹ ہی لیں گے پریزیڈنٹ پاکستان کی. وہ اس لحاظ سے وہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام توجہ خود سے دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو آپ کہہ رہے ہیں ملکی مفاد میں پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ قربانی دیں گے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی رائے. ناصر بٹ صاحب، یہ آپ کے اتحادیوں کے بارے میں یہ جو کنور صاحب فرما رہے ہیں، آپ کو کہاں تک یہ چیز لگ رہا ہے؟ ایسا کچھ آپ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کی فضا، بلکہ آپ کا تعلق پنڈی سے ہے، تو آپ کو تو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں. میرے بھائی کنور دلشاد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہیں. اس طرح کا کوئی ہے نہیں. اور آپ ان سے پوچھیں کہ ہم جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت میں ہیں، آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں سینٹ کے، گورنر پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں ہیں. یہ پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی آئیڈیا ہوگا. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جو ناممکن ہے. اگر کوئی 28ویں ترمیم آتی ہے تو اس میں اتحادی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں گی. اگر آتی ہے اور اس میں چیزیں کہیں دیکھیں 26ویں آئی، 27ویں آئی، کئی چیزیں اس میں یونانیمسلی ہوئی، جو رہ گئی انہوں نے کہا جی اگلی ترمیم میں لے آئیں گے، وہ آئی. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم سب جو حکومت میں بیٹھے سیاسی جماعتیں، ہمیں 2/3 اکثریت بھی چاہیے. اور اگر ہم سب مل کے 28ویں ترمیم، ابھی اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو ناراض نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب ملکی مفاد میں خود یہ قربانی دے دیں گے. دیکھیں یہ اب کنور دلشاد صاحب کو پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے دل کی بات بتائی ہو. جب ان کی جماعت اتحادی ہوگی، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اگر وہ اپنا بھائی کنور صاحب اور دل کی بات نہیں، کنور صاحب نے جو مانگا ہے نا اللہ سے وہ ملا. کنور صاحب کو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں. کنور دلشاد صاحب اپنے لیے کچھ مانگ لیں. بھائی کنور صاحب نے کہا CDF والی بات، وہ پورا ہو گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب بھی سمجھ رہے ہیں سب. اب آپ یہ دیکھیں میرے دوست، جی ابھی 10 مئی کو ابھی دیکھیں آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں.
10 मई को बहुत बड़ा हमारा जो हुआ है मार के हक पर जी। फंक्शन हुआ बहुत बड़ा, ठीक है, उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल को खत लिख दिया है ईरान के हवाले से, बिल्कुल ऐसे ही है। जो खत का जवाब ये बात आई है। तो ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए? मैं उसका प्राइम जवाब दे मिनिस्टर को लूं तो जरा। खत नहीं लिखा। व्हाट्सएप से जवाब ले लें, बताइए, का जवाब दे लूं। व्हाट्सएप से जवाब ले लें इस वजीर आजम वाली बात का। जी मेरे व्हाट्सएप, से आप जवाब ले जी लें। नहीं व्हाट्सएप, बताया नहीं, कन्वर उससे दिलशाद अंदाजा लगा रहे हैं आप। व्हाट्सएप जवाब दें व्हाट्सएप। मैं जरा बात ये है कि जब ये इंडिया के साथ जब उसने अटैक किया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त उनको ये अथॉरिटी दी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी आप इनको जवाब दें। हुक्म पीएम साहब ने ये उनको अथॉरिटी दी, लेकिन अगर जंग के मामलात में पीएम साहब ने फील्ड मार्शल को अथॉरिटी दी तो वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं जी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चले जाएंगे, ये करेंगे। ये तो ये किसी- भट्ट साहब के